ہوں، آکلو میں کھاتا ہوں، و اشربو میں پیتا ہوں، اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی ماہر اور مریم کے درمیان۔ الحوار، الحوار کا معنی ہوتا ہے گفتگو، انظر دیکھیے، واستمع اور غور سے سنیے، وردد اور دہرائیے، ریپیٹ کیجیے، ریڈ اینڈ ریپیٹ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ تیار؟ جی۔ چلیے، ماہر کہتا ہے، ماہر یقول ماذا یشرب الولد، مریم تجیب هو یشرب الحلیب، ماہر یسأل ماذا تأکل البنت، مریم تجیب هي تأکل الكعك۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ پڑھیں آپ اسے، جی۔ پھر غفران نبی پڑھیں گے۔ ماہر ماذا یشرب الولد، مریم هو یشرب الحلیب، ماہر ماذا تأکل البنت، مریم هي تأکل الكمال۔ جی پڑھیے۔ ہلو جی جی، ہو گیا؟ جی۔ چلیے غفران نبی آپ پڑھیے۔ ماہر ما هذا يشرب الولد، مریم هو يشرب الحليب، ماہر ما هذا تأكل ما هذا نہیں، ماذا تأكل البنت، ماذا تأكل البنت، ماذا تأكل البنت، بنت مریم هي تأكل یا تأکل کعک۔ چلیے اب اس کا معنی بتائیں گے، ہم اس کی شرح کریں گے۔ ماہر نے سوال کیا ہے، مریم سے پوچھا ہے ماذا یشرب الولد، بچہ یا لڑکا کیا پیتا ہے۔ ماذا معنی ہوتا ہے کیا، یشرب معنی پیتا ہے، الولد معنی لڑکا، لڑکا کیا پیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مریم نے جواب دیتے ہوئے کہا، جی مریم نے جواب دیتے ہوئے کہا ہوا یشرب الحلیب، وہ دودھ پیتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے۔ ہوا معنی وہ، یشرب معنی پیتا ہے، الحلیب کا معنی ہوتا ہے دودھ، وہ دودھ پیتا ہے۔ پھر ماہر نے سوال کیا ماذا تأکل البنت، لڑکی کیا کھاتی ہے۔ ماذا معنی ہوتا ہے کیا، تأکل معنی کھاتی ہے، البنت معنی لڑکی، لڑکی کیا کھاتی ہے۔ مریم نے جواب دیا یا تأکل الکعک، وہ کیک کھاتی ہے، کعک کیک، وہ کیک کھاتی ہے۔ چلیے الحمدللہ سوال کریں گے اور غفران نبی جواب دیں گے اور معنی بھی بتائیں گے آپ دونوں لوگ۔ جی حضرت۔ ماذا يشرب الولد، هو يشرب الحليب، وہ دودھ پیتا ہے۔ ماذا تأكل البنت، هي تأكل الكعك، وہ کیک کعک۔ کھاتی ہے۔ کعک، تو اس کا معنی بتائیے، معنی بتائیے، الحمدللہ معنی بتائیں کیا ہے اوپر سے۔ یشرب الولد، لڑکا کیا پیتا ہے، ولد لڑکا کیا پیتا ہے، ہوا یشرب الحلیب، وہ دودھ پیتا ہے۔ ماذا تأکل البنت، لڑکی کیا کھاتی ہے، ہی تأکل الکعک، وہ کیک کھاتی ہے، کیک۔ ٹھیک ہے، تأکل کا مطلب کیا ہے، کھاتی ہے، کھاتی ہے، تاکل کا مطلب کھاتی ہے، ماذا تأکل جی کھاتی ہے، آکلو میں کھاتا ہوں، اشربو میں پیتا ہوں، تأکلو وہ کھاتی ہے، یشربو وہ پیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آگے آئیے مفردات کی طرف۔ المفردات کا معنی ہوتا ہے ووکیبلری، یعنی ورڈ میننگ، مفرد کی جمع ہے مفردات، بہت سارے مفردات۔ انظر دیکھیے، واستمع سنیے، وردد اور دہرائیے۔ یشربو میرے ساتھ پڑھیں گے آپ لوگ، یشربو یشرب وہ پیتا ہے، الولد 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 لڑکا، لڑکا، الحلیب الحلیب دودھ، دودھ۔ ماذا کا مطلب کیا تھا حضرت، کیا، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ ٹھیک ہے، جی تأکلو تأکل کھاتی ہے، کھاتی ہے، البنت البنت لڑکی، لڑکی،
الکعک الکعک کیک. کیک. چلیے آگے دیکھیے ایک اور حوار پڑھتے ہیں. الکلام تبادل الحوار مع صدیقی، اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجئے، گفتگو کو ایکسچینج کیجئے یعنی گفتگو کیجئے. ٹھیک ہے. ماذا یشرب کمال، کمال کیا پیتا ہے؟ ہوا یشرب الماء، وہ پانی پیتا ہے. سوال کیا گیا ماذا یشرب الماء، کمال کمال کیا پیتا ہے؟ جواب دیا گیا ہوا یشرب الماء، وہ پانی پیتا ہے. کمال کیا پیتا ہے؟ ماذا جی ماذا یشرب کمال کمال کیا پیتا ہے؟ جواب ہوا یشرب الماء، ٹھیک ہے وہ پانی پیتا ہے. پھر سوال کیا گیا ماذا تأکل ملاک، ملاک کی لڑکی کا نام ہے. ملاک کیا کھاتی ہے؟ یا تأکل التفاحۃ، وہ سیب کھاتی ہے. ٹھیک ہے. الماء کا معنی ہوتا ہے پانی، التفاح کا معنی ہوتا ہے سیب، القہوہ کا معنی ہوتا ہے کافی، الحلوہ کا معنی ہوتا ہے میٹھی چیز، ٹافی وغیرہ. ٹھیک ہے. میٹھی چیز کو کہتے ہیں حلوہ، کوئی بھی میٹھی چیز، مٹھائی. تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں ماذا یشرب الکمال، کمال یشرب الماء. ماذا یشرب الکمال یشرب القہوہ. ماذا یشرب الکمال کمال یشرب الشایا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہاں عصیر بھی لگا سکتے ہیں. جی جی عصیر بھی، کوئی بھی چیز پینے والی لگا دیجئے ساتھ میں جواب دینے میں. جب جواب دیں گے کسی نے پوچھا کیا پیتا ہے تو جو بھی پیتا، دودھ ہے، دہی ہے، یا کیا کہتے ہیں یہ جوس ہے، پانی ہے، چائے ہے، کافی ہے، جو بھی پینے والی چیز ہے اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ہوا یشرب الماء، پانی پیتا ہے. یشرب الحلیب، وہ دودھ پیتا ہے. ہوا یشرب القہوہ، وہ کافی پیتا ہے. ہوا یشرب العصیر، وہ جوس پیتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہوا یشرب الشایا، وہ چائے پیتا ہے. ماذا تأکل ملاک، ملاک کیا کھاتی ہے؟ یا تأکل التفاحۃ، وہ سیب کھاتی ہے. کوئی بھی چیز کھاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی کھانے والی چیز کے لیے. چلیے مفردات جدیدہ، نئے مفردات. ماذا تأکل ملاک کا مطلب ملاک کیا وہ کیا کھاتی ہے؟ کھاتی ہے؟ ملاک کیا کھاتی ہے؟ جی ملاک کیا کھاتی ہے، ملاک کیا کھاتی ہے. چلیے ہی تأکل التفاح، وہ سیب کھاتی ہے. مفردات جدیدہ، نئے مفردات. انظر واستمع وردد، دیکھیے سنیے اور دہرائیے. کأسن کا معنی ہوتا ہے جام، کاس کا معنی ہوتا ہے جام، بھرا ہوا گلاس. جام مطلب بھرا ہوا گلاس، چاہے وہ دودھ سے بھرا ہوا ہو، پانی سے بھرا ہوا ہو، جوس سے بھرا ہو. کاس کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا گلاس. شوکتن، شوکتن معنی ہو، شوکتن کا معنی ہوتا ہے کانٹا. کانٹے والا چیز. سکینن کا معنی جی پڑھ چکے سے پہلے بھی پڑھ چکے. شوکتن معنی کانٹا. سکینن کا مطلب ہوتا ہے چھری، سکینن چھری. ملعقتن، ملعقتن کا معنی ہوتا ہے چمچ. سکرن، سکر کا معنی ہوتا ہے شکر، شکر جو ہم لوگ چائے وغیرہ میں ڈالتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں سکر، اس کو عربی میں سکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ملعقتن چمچ، ملعقتن کا معنی ہوتا ہے چمچ، اسپون. جی اسپون، چمچ. ٹھیک ہے. چلیے سکر. پڑھیے اور معنی بتائیے، پڑھیے اور معنی بتائیے. اوپر سے ماذا اوپر یشرب سے کمال، جواب دیجیے. کمال غفران کیا نبی پیتا جواب ہے؟ دیں. ہوا یشرب الماء، ٹھیک ہے وہ پانی پیتا ہے. آگے ماذا تأكل ملاک، هي تأكل التفاحة، وہ سیب کھاتی ہے. وہ ٹھیک ہے. سیب کھاتی تو ہے. اسی طرح سے غفران نبی اور رحمۃ اللہ دونوں لوگ کل آپ لوگ جب آئیں گے تو گفتگو کریں گے اسی پیٹرن پر. ٹھیک ہے. آپ لوگ جب آئیں گے تو گفتگو کریں گے، لہٰذا اس کو زبانی یاد کرنا. زبانی یاد کریں گے تبھی زبان آئے گی، ورنہ جو ہے نہیں آئے گی. زبان کے لیے زبان کا استعمال بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جی چلیے تو آگے چلیں. جی. الاصوات، الاصوات یہ صوت کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے آواز. اصواتکم فوق صوت النبی، صوت کی جمع ہوتا ہے اصوات، اس کا معنی ہوتا ہے آواز ہے. انظر دیکھیے، واستمع سنیے، وردد اور دہرائیے. کاف کی یہاں پر 3 شکلیں بیان کی گئی ہیں. کاف جب لکھیں گے ہم تو اس طرح سے لکھیں گے. یہاں پر جو شکلیں بیان کی گئی ہیں نا
ایک شکل تو یہ بیان کی گئی، ایک شکل یہ بیان کی گئی، ایک شکل یہ بیان کی گئی. تو کاف لکھنے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ان میں سے 3 شکلیں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں. تینوں شکلوں کے لیے الفاظ بھی بیان کیے گئے ہیں. پہلے نمبر کی جو شکل ہے اس کو دیکھیے، کأسن. اس میں دیکھیے پہلے نمبر میں کأسن، تأکلو، سکین اور الکعک الملاک. تو اس میں دیکھیے الگ الگ طرح کے کاف بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیے کلام کی طرف. الکلام تبادل الحوار مع صدیق، اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجیے. ٹھیک ہے، کیسے کرنا ہے؟ سوال اور جواب کے ذریعے سے. ماذا یفعل عفیف، عفیف نام ہے. ماذا یفعل، ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا، اور یفعل معنی کرتا ہے. ماذا یفعل عفیف، عفیف کیا کرتا ہے. جواب دیا جاتا ہے عفیف ینظف الغرفہ. عفیف ینظف صفائی کرتا ہے، غرفہ معنی کمرہ، کمرے کی صفائی کرتا ہے. عفیف کمرے کی صفائی کرتا ہے. ماذا تفعل عفاف، عفاف کیا کرتی ہے. عفاف تعد المائدہ، عفاف دسترخوان تیار کرتی ہے. عفاف نام ہے لڑکی کا، اور تعد تیار کرتی ہے، المائدہ معنی ہوتا ہے دسترخوان. تو عفاف دسترخوان تیار کرتی ہے، عفاف دسترخوان تیار کرتی ہے. ٹھیک ہے، حضرت وہ پھر سمجھایا نہیں سمجھ آیا، جی وہ پھر پڑھا یہ سمجھ نہیں آیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی 1 منٹ، نہیں. چلیے 1 منٹ. ماذا یفعل، ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا، یفعل معنی کرتا ہے. عفیف کا معنی ہوتا ہے نام، یہ عفیف نام ہے، لڑکے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور عفاف لڑکی کا نام ہے. 2 لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ماذا یفعل عفیف، عفیف کیا کرتا ہے. جواب ہے عفیف ینظف الغرفہ. عفیف نام ہے، ینظف کا معنی ہوتا ہے صفائی کرتا ہے، تنظیف اسی سے آتا ہے. ینظف صفائی کرتا ہے، الغرفۃ کمرے کی. ٹھیک ہے، کمرے کی صفائی کرتا ہے. پھر سوال کیا جاتا ہے ماذا تفعل عفاف، عفاف کیا کرتی ہے. جواب ہے عفاف تعد المائدۃ، عفاف دسترخوان تیار کرتی ہے. تعد تیار کرتی ہے، المائدۃ دسترخوان، المائدۃ دسترخوان. سمجھ میں آ گیا؟ جی. چلیے ابھی آپ سے پڑھوائیں گے مفردات جدیدہ. مفردات جدیدہ کی طرف آئیے. نئے مفردات. تلفاظ، ما معنی تلفاظ؟ ٹی وی، ٹی وی. غسالۃ، ما معنی غسالۃ؟ دھونے والی چیز. ہاں، واشنگ مشین، واشنگ مشین. مکنست، مکنست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلوور. مکنست کا معنی ہوتا ہے صفائی کرنے والی چیز. ویکیوم کلینر. ہاں جی جی جی. جھاڑو کو بھی کہتے ہیں، جھاڑو کو بھی مکنسہ کہتے ہیں، اور یہ جو الیکٹرانک جھاڑو ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مکنست معنی ہوتا ہے جھاڑو. ثلاجۃ، ما معنی ثلاجۃ؟ فریج. فریج. فرن، ما معنی فرن؟ اوون. اوون یا تنور. تنور جو ہوتا ہے، تندور دیکھا کبھی جس میں روٹی لگاتے ہیں ہاتھ جی. سے؟ جی ہمارے گھر پہ فرن کا لفظی معنی ہوتا ہے تندور. لیکن آج نئے نئے تندور آ گئے ہیں، الیکٹرانک تندور آ گئے ہیں، تو اس کو وہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اصلی معنی ہوتا ہے اس کا تندور جس میں روٹی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. الاصوات، الاصوات یہ صوت کی جمع ہے. انظر دیکھیے، واستمع سنیے، وردد اور دہرائیے. فرن، الغرفۃ کمرہ، یفعل کرتا ہے، عفیف نام، ینظف صفائی. ٹھیک ہے، چلیے آپ لوگ اوپر سے پڑھیں گے. آپ لوگ یہاں سے پڑھیں گے دونوں لوگ اور معنی بتائیں گے. سب سے پہلے حمداللہ پڑھیے اور معنی بتائیے. ماذا يفعل عفيف، عفیف کیا کرتا ہے. عفیف ینظف الغرفہ، عفیف کمرے کی صفائی کرتا ہے. ماذا تفعل عفاف، عفاف کیا کرتی ہے.